جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ماہ ذی الحجۃ الحرام کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ ہے اور اشہر الحرم میں ہے، حرمت والے مہینوں میں ہے، اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، جسے ہم چاہے اسلامی سال کہہ لیں یا قمری تقویم کہہ لیں، کہ ہمارے ہاں عبادات معاملات میں اہل ایمان کے ہاں اللہ تبارک و تعالی نے جو نظام تقویم رکھا ہے وہ قمری ہے، اور قمری سال کی انتہا ماہ ذی الحجۃ الحرام ہے اور ابتدا محرم الحرام۔ قمری مہینوں کی ایک خصوصیت ہے کہ قمری مہینے ایسے ہیں کہ یہ تمام موسموں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ یعنی اگر ہم دیکھیں کہ ایک زمانہ تھا کہ رمضان المبارک گرمی میں تھے، پھر سردی میں ہوئے، پھر گرمی میں، اور اب پھر سردی کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ یعنی قمری مہینے تمام موسموں میں آتے ہیں، اور شمسی مہینے جو ہے وہ جس کا جو موسم ہے وہ اس میں ہی رہتا ہے۔ جیسے جون ہے، جون میں کبھی سردی نہیں ہوتی، اور دسمبر ہے، جولائی ہے، اس میں کبھی گرمی نہیں ہوتی۔ جبکہ قمری مہینوں کا سرکل ایسا ہے کہ یہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ان میں موسم جو ہے وہ گزرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی عبادات کا نظام قمری مہینوں کے ساتھ منسلک فرمایا کہ ان عبادات کے لیے ہر موسم جو ہے وہ فیضیاب ہو جائے۔ تو قمری مہینوں میں ماہ ذی الحجۃ الحرام آخری مہینہ اور اپنی عظمت و برکت، اپنے فضل و کمال کا ایک شاہکار مہینہ، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مبارک کو جس قدر فضیلت عطا فرمائی ہے، جس قدر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ایام میں عبادات کی قدر و منزلت کو بلند کیا ہے، ہم اسی قدر عبادات کے معاملے میں اس عظیم الشان مہینے کے فضائل و برکات سے اس قدر ہی غافل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید میں اس ماہ مبارک کے ابتدائی ایام کے بارے میں ارشاد فرمایا، والفجر ولیال عشر، کہ فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ فجر سے مراد تو نماز فجر کا وقت ہے، کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی کی تمام مخلوقات اس کی تسبیح و تحلیل بیان کرتی ہیں، اور لیال عشر کی جو بات ہے وہ ماہ ذی الحجۃ الحرام کی پہلی 10 راتیں، یعنی پہلے جو 10 دن ہے، یہ وہ عظیم الشان دن ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی قرآن کریم فرقان حمید میں قسم ارشاد فرمائی ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جن راتوں کی قسم اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمائے، ان راتوں کی قدر و منزلت کا احاطہ کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا۔ ہمارے وہم و گمان میں بھی ان راتوں کی قدر و منزلت سما نہیں سکتی، لیکن یہ ہے کہ چند احادیث مبارکہ جن کے بارے میں میں آپ کی توجہ چاہوں گا، وہ آج بیان کر کے ہم ان ایام کی اہمیت کو اجاگر کریں اور اپنے فہم و شعور میں ان مقدس ایام کی اہمیت کو اجاگر کریں، تاکہ جس طرح سے ہم ساری زندگی ان ایام کو ضائع کرتے رہے ہیں، ہم مزید
اس ضیاع میں نہ پڑے، وقت کی قدر کو جانیں، کیونکہ جو گیا ہوا وقت ہے وہ کبھی بھی واپس نہیں آتا۔ یہ فضائل و کمال سننے کے بعد اگر ہم تمنا کریں کہ پچھلے ذی الحج کے 10 دن ہمارے اچھے ہو جائیں تو نہیں ہو سکتے۔ 10 دن کیا، پچھلا گزرا ہوا 1 منٹ بھی ہم تبدیل نہیں کر سکتے۔ ہر چیز کو تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن جو چیز گزر گئی، جو وقت گزر گیا، وہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان ایام کی طرف خصوصی توجہ کرنا یہ ہم سب پر لازم ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان ایام کی فضیلت اور ان ایام میں کی جانے والی عبادت، اس کے بارے میں جو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، اگر ہم ان کو سننے کے بعد اپنے دل میں جگہ دیں تو یقیناً ہمارے یہ 10 دن جو ہے وہ ماضی میں گزارے ہوئے ذی الحجہ کے 10 ایام سے قدر مختلف ہو سکتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 10 دن ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کو ان 10 دن سے زیادہ کسی اور دن میں اپنی عبادت کیا جانا اتنا پسند نہیں ہے جتنا ان 10 ایام میں ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ایک روزہ 1 سال کے روزے کے برابر، یعنی ذی الحجۃ الحرام کے پہلے 10 ایام میں جو بندہ روزہ رکھتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی کہ 9 ذی الحج تک روزہ رکھنا ہے، عید کے دن کا روزہ نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ایک روزہ رکھتا ہے اس کو 1 سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اور جو راتیں ہیں، ان راتوں کی قسم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمائی ہے، تو جو ان راتوں میں قیام کرے گا تو اس کا ان راتوں میں قیام کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے لیلۃ القدر میں بندے نے قیام کیا، اور لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، اور وہ 1000 مہینوں سے بہتر۔ اور پھر یہ کہ رمضان المبارک میں لیلۃ القدر آخری عشرے کی ایک غیر متعین رات ہے، جس میں ہم نے عبادت کی، ہو سکتا ہے وہ لیلۃ القدر نہ ہو اور ہو سکتا ہے کہ ہو، لیکن یہ جو 10 راتیں ہیں یہ کنفرم ہیں۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 راتوں میں عبادت کرنا ایسا ہے کہ گویا بندے نے شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور قیام کیا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنا عظیم اجر رکھا ہے۔ اور یہ سمجھ لیجئے کہ جو حدیث مبارکہ کے یہ الفاظ کہ ان ایام سے زیادہ دوسرے ایام کے مقابلے میں ان ایام میں اللہ تبارک و تعالی کو اپنی عبادت کیا جانا پسند ہے، یہ مختلف الفاظ کے ساتھ 3-4 احادیث مبارکہ میں روایت کیا گیا ہے۔ یعنی 3-4 احادیث مبارکہ ایسی ہیں کہ جن میں ان 10 ایام کے عمل کو دیگر سال کے ایام میں کیے جانے والی عبادات سے زیادہ افضل، ازکا اور زیادہ قابل قبول اور زیادہ اہمیت کا حامل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ تو ایسی صورت میں جو بات سمجھنے کی ہے، جو بات ہمیں ذہن نشین کرنے کی ہے، اور جس بات کی طرف ہمیں نہ صرف خود بلکہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی ڈھالنے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ان ایام میں ہم قربانی کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جانوروں کی قربانی کا نذرانہ پیش کرتے ہیں کہ جو ایک عظیم عبادت ہے کہ عید کے ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانوروں کی قربانی سے زیادہ اور کوئی محبوب عمل نہیں ہے کہ جو اس کی راہ میں قربان کر دیے جائیں۔ تو اب جب ہم اس اہتمام کی طرف جاتے ہیں تو ہمارا یہ اہتمام ہمیں ان 10 ایام کی قدر و منزلت سے غافل کر دیتا ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ ہماری قربانی میں جو چیز اللہ کے حضور جانی تھی وہ تقویٰ تھا، وہ تقویٰ رخصت ہو کے نمائش نے اس کی جگہ لے لی، جانوروں کی خرید و فروخت نے ایک انڈسٹری کی جگہ لے لی۔ تو اب
ہم ادھر سے بھی خسارے میں چلے گئے اور اپنے ان 10 ایام میں جو کی جانے والی عبادت تھی اس سے بھی غافل ہو گئے۔ کوئی جانور لے آتا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ رات پوری رات جانوروں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، کچہریاں لگی ہوئی ہیں، چائے چل رہی ہے، گپ شپ چل رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں، اور کوئی اپنی آخرت کی بات، کوئی اصلاح احوال کی بات وہ نہیں، بس چلے جا رہی ہے۔ بعض جگہ تو لوگ گانے چلا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب تو یہ کرکٹ کے میچز کا بھی سنا ہے معاملہ شروع ہو گیا، تو لوگ ان چیزوں میں، ان مباحثوں میں لوگ مگن ہیں اور اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں۔ ایسا وقت کہ جس وقت کے اندر اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس ذکر کو اللہ تبارک و تعالی نے ایام معلومات کا ذکر جو ہے وہ اللہ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا ان معلوم ایام یعنی 10 جیسے راتیں ہیں، ایسے ہی ان کے 10 جو ایام ہیں، دن ہیں، ان کا بھی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 ایام، ان ایام معلومہ میں اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کی تحلیل کرو، اللہ کی حمد بیان کرو، لیکن ہم ان کاموں میں پڑے ہیں کہ جو کام نہ کرنے کے ہیں، اور جو کام کرنے کے ہیں ان تمام کاموں سے ہم نے دامن جھاڑ لیا ہے، منہ پھیر لیا ہے کہ یہ ہمارے کرنے کے کیا کام۔ ہم جانور لے آئے ہیں تو گویا ہم نے اس کو اب پوری کمپنی دینی ہے، اس کو اپنے آپ سے دور نہیں ہونے دینا۔ کام کاج کے لیے جائیں گے، کام کاج سے لوٹ کر آئیں گے تو بعض اوقات اس جانور کو لے کے اس گلی میں گشت کرانا، اس گلی میں جانور پھرانا، یعنی ایک طرز نمائش ہے، اس کو ہم مختلف ٹائٹل دے سکتے ہیں۔ کسی نے شامیانہ لگا کر اس میں جانوروں کی نمائش کا اہتمام کیا ہوا ہے۔ نیتیں اللہ جانتا ہے، لیکن جو بظاہر نظر آ رہا ہے، جو بظاہر نظر آ رہا ہے، ہم اسی کو ہی بیان کر سکتے ہیں۔ کیوں کہ یہ قربانی کوئی 20 سال پہلے ہونا شروع ہوئی یا 30 سال پہلے ہونا شروع ہوئی، یا لوگوں کے پاس جو پیسہ ہے وہی 20-30 سال پہلے ہی آیا، اس سے پہلے پیسہ نہیں تھا۔ پہلے قربانی بھی ہوتی تھی، پہلے لوگوں کے پاس پیسہ بھی تھا، لیکن آپ بتائیے کہ کیا اس طرح سے ایگزیبیشن جب جانوروں کی لگائی جاتی تھی، جانوروں کے اس طرح سے جو ہے وہ شو روم بنائے جاتے تھے؟ نہ بیچنے والے ایسے کرتے تھے، نہ خریدنے والے ایسے کرتے تھے۔ اب تو جنہوں نے قربانی کرنی ہو وہ بیچنے والوں سے زیادہ اہتمام کرتے ہیں دکھانے کا۔ بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ قربانی کے لیے جانور لیے ہیں یا انہوں نے بیچنے کے لیے لیے ہیں، کہ ان کو دکھاوے کا اس قدر جو ہے وہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور رہی صحیح کسر ہمارے سوشل میڈیا نے نکال دی کہ اس میں جس کے ہاتھ میں موبائل ہے، مائک ہے، وہ لیے ہوئے ایسے ہی نمائشی قربانی کرنے والوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور وہ پھر ان کے قصیدے الاپتے ہیں کہ ہم تو یہ کرتے ہیں، ہم تو وہ کرتے ہیں۔ یعنی یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے اجر کو تباہ کر رہی ہیں، اور ہمیں اس کا بالکل بھی احساس نہیں ہے۔ ان 10 ایام میں اللہ کا ذکر کرنا یہ ہمارے شیڈیول میں داخل نہیں ہے۔ کون سی منڈی کب جانا ہے یہ ہماری پلاننگ میں شامل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا، ان 10 ایام کو جس طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا اور گزارنے کا حکم دیا، اس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے۔ نتیجتاً یہ وقت آتا ہے، آ کر چلا جاتا ہے، لیکن اس وقت سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں حاصل نہیں کر پاتے۔ دیکھیے کہ ایسی راتیں آ رہی ہیں کہ جو لیلۃ القدر کی راتوں کے برابر ہے، وہ راتیں آ رہی ہیں۔
لیکن ان راتوں میں ہم میں سے کون ہے جو جاگتا ہے، مسجد میں نہیں اپنے گھر میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے؟ ہم میں سے ہے کوئی؟ ان 10 ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کا خصوصیت سے اہتمام کرنے والا شخص ہم میں سے کون ہے؟ اور یہ بھی نہیں کہ ہم کوئی سارے 18 سال کے بیٹھے ہوئے ہیں، 16 سال کے بیٹھے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہم اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزار چکے ہیں، لیکن ہم نے ابھی تک اپنی زندگی کو صحیح ڈھنگ سے گزارنا نہیں سیکھا۔ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں، ان تعلیمات کے مطابق ہم نے اپنے شب و روز کو ڈھالنا نہیں سیکھا۔ اب دیکھیے کہ یہ وہ چانس والے دن ہوتے ہیں کہ جیسے آپ کہیں کہ کہیں کوئی سیل لگ گئی، کہیں کوئی سستی چیز مل رہی ہے، ہر کسی کا وہاں رش لگا ہوتا ہے۔ جب کبھی برانڈز پہ سیل لگتی ہے تو یہ لکی ون والے روڈ پہ گزرنا محال ہو جاتا ہے، ٹریفک جام ہو جاتا ہے کہ اتنے لوگ متوجہ ہو رہے ہیں۔ کس لیے؟ کہ کپڑوں پہ سیل لگی ہے، کپڑے سستے مل رہے ہیں، وہاں جمگھٹا لگ جاتا ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کوئی ایسا سیل کا چانس آتا ہے کہ جس میں اجر کو بہت بڑھا دیا جاتا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم مساجد کی طرف متوجہ ہو جاتے، ہم مصلی کی طرف متوجہ ہو جاتے، ہماری جبیں سجدے کی طرف متوجہ ہو جاتی، ہماری زبان اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتی، لیکن ہم الٹی چال چلتے ہیں۔ جیسے ہی اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے، ہمیں ایک روزے پر سال کے روزے کا اجر دینے کے لیے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، تو ہم اس روزے سے کوسوں دور چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہی اللہ کی رحمت ہمیں ایک رات کے قیام پر لیلۃ القدر کے قیام جیسا اجر دینے کے لیے راضی ہے، ہم ویسے ہی مسجد و مصلی سے بھاگ گئے، ہم نے ویسے ہی اللہ کی رحمت سے دامن چرا لیا کہ ہم تو جو ہے وہ جانور کی خدمت میں لگے ہوئے۔ یہ ایام یاد رکھیے جانور کے ساتھ جانور بننے کے نہیں ہیں۔ ہم جانور کے ساتھ، جانور کھونٹے کے ساتھ بندھا ہوا ہے اور ہم جانور کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے یہ 10 ایام جو ہمارے لیے ایک گولڈن ٹائم تھا، وہ ہم نے جانور کے ساتھ بندھ کر گزار دیا اور اپنے ضمیر کو مطمئن کر لیا کہ اللہ کی راہ میں جانور یہ جو قربان ہو رہا ہے، ہم نے تو اس کی بڑی خدمت کر دی۔ یہ جانور آپ سے اتنی خدمت مانگ ہی نہیں رہا۔ یہ جانور جہاں سے آیا ہے وہاں اس کا مالک جو ہے وہ چارپائی ڈال کے اسی کے پاس نہیں بیٹھا رہتا تھا۔ اسے آپ کے پاس بیٹھنے کی، آپ کی کمپنی کی جانور کو کوئی حاجت نہیں ہے، وہ باحفاظت ہے۔ آپ اللہ کی عبادت کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں، ہم جانور کے حضور حاضر ہیں، جانور کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مشغلہ بن گیا ہے کہ جانور کسی کا ہے لیکن ایک ٹولی کی ٹولی جو ہے وہ جانور لینے کے لیے جا رہی ہے۔ ایک شغل ہے، ایک تفریح ہے، ایک انٹرٹینمنٹ ہے۔ تو آپ جب عبادت کو انٹرٹینمنٹ بنا لیں گے تو پھر آپ کو انٹرٹینمنٹ تو مل جائے گی لیکن عبادت کا ثواب تو نہیں ملے گا۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں ہمارے سمجھنے کی ہیں کہ ہم اپنے وقت کو لا یعنی چیزوں میں ضائع نہ کر دیں، اور پھر وقت بھی وہ کہ جس وقت کی اتنی قدر و منزلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس وقت کی قسم ارشاد فرمائی ہے، کوئی ہلکی بات نہیں ہے۔ اللہ نے ذی الحج کی ابتدائی 10 راتوں کی قرآن میں قسم ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر قسم کے بھی اگر ارشاد فرما دے ان راتوں کا تذکرہ تو تب بھی ہمارے لیے وہ سند ہے، حجت ہے، ہمارے لیے جھٹلانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
لیکن جب اللہ تبارک و تعالی ان راتوں کی قسم ارشاد فرما رہا ہے تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان راتوں کے رتبے کو قسم جب ارشاد فرمائی تو کس قدر بلند کر دیا، اس قدر بلند کر دیا کہ ہماری عقلوں کی رسائی جو ہے وہ ان راتوں کی رفعت تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو ہمیں ان راتوں میں اللہ کے حضور متوجہ ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرنی چاہیے۔ ان ایام میں ہمیں کوشش کر کے روزہ رکھنا چاہیے، ان راتوں میں ہمیں قیام کرنا چاہیے جتنا بھی ہو سکے، لیکن ہم غفلت میں وقت گزار رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت اس ایک روزے سے اگلے سال کے اور پچھلے سال کے صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا، لیکن ہم اس روزے کی طرف متوجہ نہیں ہیں، ہم اس روزے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم دیگر معاملات میں لگے ہوئے ہیں جن معاملات کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اتنے میسیجز فون آتے ہیں، اتنے لوگ پوچھتے ہیں کہ میرے ناخن رہ گئے، میرے ناخن اب بڑھ گئے ہیں، 2 تاریخ ہو گئی، میں پہلے کاٹنا بھول گیا، میں ناخن کاٹوں کہ نہیں کاٹوں، 1 تاریخ کب ہے، میں اس سے پہلے ناخن بال کٹوا لوں اپنے۔ یعنی اس ناخن کاٹنے والی ایک روایت ہے، ناخن کاٹنے کی ایک حدیث ہے، اور ایک ہے کہ جس میں کاٹ سکتے ہیں، دونوں طرح کی روایات، لیکن ایک چیز کو ہم ایسا پکڑ لیتے ہیں کہ اس کو ہم فرض سمجھ لیتے ہیں، اور وہ چیزیں کہ جن کے بارے میں کئی احادیث آئی ہیں، یہ 10 ایام کے بارے میں قرآن کریم کی آیت موجود ہے، دن کے بارے میں بھی، رات کے بارے میں بھی، زیادہ سے زیادہ تسبیح و تحلیل کرنا اور ان ایام میں اللہ کے ہاں عبادت کیا جانا دیگر ایام کے مقابلے میں بہت زیادہ محبوب ہونا، اس پہ کئی احادیث ہیں، لیکن اس کی طرف ہماری طبیعت نہیں جائے گی۔ ایک جو مستحب چیز ہے اس کو ہم فرض کر لیں گے، اس میں اگر تھوڑی سی تقدیم و تاخیر ہو گئی تو اس میں ہم جا کر پوچھیں گے، جا کر پوچھیں گے، فون کر کے پوچھیں گے کہ میں جو ہے وہ نہیں کاٹ سکا تھا، اب میرے ناخن بڑھ گئے ہیں، اب 8 ذی الحج ہے، میں اگر کاٹ لوں تو کوئی گناہ تو نہیں ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، میری قربانی کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہو جائے گا۔ اب اس میں بھی یہ ہے کہ قربانی کا اگر کوئی مسئلہ ہو گیا تو میری انویسٹمنٹ چلی جائے گی، جو اتنے پیسے لگائے ہیں میں نے، کہ جہاں پیسے کا کھیل ہے وہاں فکر ہے، اور جہاں اللہ کی رحمتیں بغیر مول کے تھوڑی سی ایفرٹ سے مل رہی ہیں وہاں ہماری توجہ غیر حاضر ہے، وہاں ہمیں اس طرف شیطان جانے ہی نہیں دیتا، ہم ان چھوٹی نیکیوں کی طرف لگ جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک توجہ کو ڈائیورٹ کرنے کا ایک شیطانی کھیل ہے، کیونکہ عموماً شیطان بندے کو عمل صالح سے روکتا ہے، اور بعض اوقات وہ الٹرنیٹ دے دیتا ہے، بڑی نیکی سے بچا کر کسی چھوٹی نیکی میں الجھائے رکھتا ہے، یہ بھی اس شیطان کا کھیل ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو بڑی نیکی ہے، جو بڑی عظمت والی راتیں ہیں، جو بڑی توقیر و تقدیس والے ایام ہیں، ہم ان کی طرف توجہ دیں، ناخن بال یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔